تمام میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی اسلام کی شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے نبی سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر جو مبعوث فرمایا، اللہ نے جو ہمارے نبی کو بھیجا اس دنیا کے اندر تمام فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام حادثات کو بیان کرنے کے لیے اور ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے اور غیر ایمانوں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آنے والے جتنے حادثات رونما ہونے والے ہیں، جتنے فتنے ابھرنے والے ہیں، اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے قیامت تک آنے والے ہر اس فتنے کو ذکر کر دیا گیا جس فتنے کے اندر 40، 50، 150، 1,500 لوگوں کے فتنے ہوں گے، وہ سارے فتنے بیان کر دیے، اور کون سا فتنہ کہاں سے ظاہر ہوگا، کس فتنے کے اندر مسلمان مبتلا ہوں گے، کس فتنے سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا، سارے فتنے کا ذکر کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ لوگ اللہ کے نبی سے خیر کی باتیں معلوم کیا کرتے تھے، لیکن میں شر کی باتیں معلوم کرتا تھا اور فتنوں کے بارے میں معلومات کرتا تھا تاکہ اس کے معلومات کرنے کے بعد اس فتنے سے ہمیں بچنے کا راستہ مل جائے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے وہ صحابی ہیں اللہ کے نبی کے جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ حذیفہ تو میرا رازداں ہے۔ ہر راز کی بات اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو بتا دی تھی، قیامت تک کیا ہونے والا ساری چیزیں حضرت حذیفہ کو بتا دی تھی، قیامت تک کتنے فتنے آنے والے، کون سے فتنے آنے والے، کون سا آدمی اچھا ہے، کون سا آدمی برا ہے، کون منافق ہے، کون مسلمان، ساری چیزوں کی لسٹ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو دے دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو جب کسی میت کے جنازے میں جاتے تھے تو نظر کرتے تھے صفوں میں حذیفہ ہے کہ نہیں، اگر حذیفہ رہتے تو نماز پڑھاتے، نہیں رہتے تو حضرت عمر کہہ دیتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، کوئی تم میں سے امام بن جائے، کیونکہ حذیفہ کو معلوم تھا کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر بتاتا ہوں، یہ بتا عمر کا نام کس لسٹ میں ہے، مسلمانوں کی لسٹ میں ہے یا منافقین کے لسٹ میں ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ خلیفۃ المؤمنین، اللہ کے نبی نے دنیا میں آپ کو جنت کی بشارت دے دی، آپ کیسے منافق کی لسٹ میں ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی روتے تھے کہ کہیں اللہ میرے نام کو منافق کے لسٹ میں نہ ڈال دے۔ تو یہ حذیفہ وہ صحابی تھے جنہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جتنے فتنے رونما ہونے والے سارے فتنوں کا تذکرہ کر دیا گیا، اور ان فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ اللہ کے نبی نے جو بتایا، بلکہ اللہ کے نبی سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر آئے، ہر نبی نے اس فتنے سے بچنے کی اپنی امت کو تعلیم دی، ہر نبی نے کہا کہ اس فتنے سے تمہیں بچ کے رہنا اور اللہ کی پناہ مانگنا، اور فتنہ ہے وہ فتنہ دجال کا، کیونکہ دنیا کے اندر اس سے بڑا فتنہ کوئی رونما نہیں ہونے والا۔ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہوگا جس فتنے کے مقابلے کرنے کی کسی عام انسانوں کے اندر طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دجال کو وہ طاقت وہ قوت عطا فرمائیں گے
کہ اللہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت عطا کریں گے اور دوسری ہاتھ میں جہنم کو عطا فرما دیں گے، اور دجال کے ایک ہاتھ میں روٹی کا پہاڑ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں پانیوں کا پہاڑ ہو، پانیوں کے سمندر ہوں گے، یعنی روٹی کے پہاڑوں کو اور پانی کے سمندروں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر کے چلیں گے۔ یہ دجال کی وہ طاقت ہوگی، وہ قوت ہوگی۔ دجال جس چیز کو کہے گا، مثلاً آم کا پیڑ ہے، آم کا موسم نہیں، دجال کہے گا اے آم کا پھل تو ابھی پھل نکال دے، فوراً اس کے حکم سے آم کے پیڑ کے اندر پھل آئے گا اور پک جائے گا۔ یعنی اللہ وہ طاقت دیں گے، وہ قوت ان کو عطا فرمائیں گے۔ کیوں عطا فرمائیں گے؟ تاکہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں، صحیح اور غلط مسلمانوں کو چھانٹ سکے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، ہمیشہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا، کیونکہ کمزور ایمان والا فوراً اس کو ہی خدا تسلیم کر لیں گے، کیونکہ اتنی بڑی طاقت ان کے پاس ہوگی، اتنی بڑی قوت ان کے پاس ہوگی۔ پانی کا سمندر ان کے ہاتھ میں، روٹی کا پہاڑ ان کے ہاتھ میں، اور پہاڑوں کا سونا ان کے پاس، زمین کا خزانہ ان کے پاس، ساری دولتیں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی، اللہ تمام چیزوں کے اندر دجال کو اختیارات حاصل کرا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت تک نہیں آ سکتا اس دنیا کے اندر جب تک کہ امام مہدی کا ظہور نہ ہو جائے، جب تک کہ مسلمان فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائے، جب تک مسلمانوں کے درمیان خون ریزیاں عام نہ ہو جائے، جب تک مسلمانوں کا قتل عام نہ ہو جائے، جب تک مسلمانوں کے اندر برائیاں نہ پھیل جائے، اور جب تک دنیا کے تمام یہودی ایک پلیٹ فارم پر ایک ملک میں جمع نہ ہو جائے، اس وقت تک دجال نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا کہ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مدینۃ المنورہ کے اندر سے ایک آگ روشن نہ ہو جائے، اور وہ آگ ایسی آگ ہوگی کہ اونٹوں کے گردن کو روشن کر دیں گے، پورے مدینۃ المنورہ کو روشن کر دیں گے، اور اس آگ کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ چاند اور سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ اور یہ آگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سن 650 ہجری کے اندر یہ آگ مدینۃ المنورہ کے اندر روشن ہو چکا، یعنی قیامت کی علامت ایک آ چکی کہ مدینۃ المنورہ کے اندر جب یہ آگ روشن ہوا تو پورے مدینۃ المنورہ کو روشن کر دیا تھا۔ اس آگ کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ پتھروں کو جلا کر کے کوئلہ کر دیتے تھے، لیکن درخت اور گھروں پر اس آگ کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ قیامت کی علامت جو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتائی تھی، وہ سن 650 ہجری میں یہ واقعہ ظہور ہو چکا، اور اس آگ کو دیکھنے والے پورے جزیرۃ العرب، یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ تک اس آگ کی لپیٹیں اور شعلیں دکھائی دے رہی تھی، اتنے بلند ہوئے تھے۔ قیامت کی نشانی ایک آ چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک خراسان اور ملک اصفہان کے اندر میری امت کی ایک ایسی جماعت قائم ہوگی جو حق کے ساتھ ہمیشہ کافروں کا مقابلہ، یہودیوں کا مقابلہ کرے گی، اور اس جماعت کو اللہ ہمیشہ غلبہ عطا فرمائیں گے، اور پوری دنیا کے یہود ایک ملک میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، جہاں جب وہ اپنے مسیح دجال کا انتظار کریں گے۔ اور آج یہودیوں کے اندر ایک لباس تیار کی جا رہی ہے جو ایران کے ریشم سے تیار کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال اصفہان اور خراسان کے درمیان، شام اور مشرق کے عراق کے درمیان جب دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلیں گے اپنے 70,000 یہودی لشکر کے ساتھ، تو تمام یہود کے جو اصفہان کے رہنے والے یہودی پادری ہوں گے، ان کے پیشوا ہوں گے، وہ ایک یمنی چادر کو اوڑھے ہوئے جس کے اندر ایران کی ریشم کی دھاڑی لگی ہوئی ہوگی۔ 70,000 یہودی پادری ایرانی چادر پہنے ہوئے اپنے مسیح کا، اپنے دجال کا استقبال کرنے کے لیے میدان میں تیار ہو جائیں گے۔
آگے مورخ لکھتے ہیں کہ اگر اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو آج پوری دنیا کے یہود ایک جگہ اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر جمع ہو رہے، اکٹھا ہو رہے ہیں، اور جو حق کے خاطر لڑنے والی جماعت ہے وہ دو جماعت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو جماعت ایسی جماعت ہوگی، ایک جماعت تو یہودیوں کے ساتھ لڑے گی اور ایک جماعت ملک خراسان اور ملک اصفہان کے درمیان سے نکل کر امام مہدی کی مدد کے لیے آئیں گے۔ جب ان دونوں ملک کو ملایا جائے، ان دونوں ملک کا جائزہ لیا جائے تو ملک خراسان اور ملک اصفہان کے درمیان افغانستان کا علاقہ آتا ہے، اور افغانستان کا وہ علاقہ اور وہ مرد مجاہد طالبان کا لشکر ہے، جو امام مہدی کا لشکر بھی تیار، امام مہدی کا راستہ بھی ہموار، اور دجال کا راستہ بھی تیار ہو چکا، کیونکہ یہود کے اندر یہ ریشمی لباس بہت تیزی کے ساتھ سلایا جا رہا ہے، اور ان کے ہر پیشوا اس لباس کو تیار کر کے اپنے صندوق میں بند کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے مسیح کا ان کا انتظار ہے کہ اب ہمارا مسیح دنیا کے اندر آنے والا۔ اور جب دجال کا آنے کا وقت ہوگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر 3 چیزیں رونما ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ رونما ہوگی کہ یہ جو دن اور رات ہے اس کے اندر جو برکتیں رکھی گئی تھی وہ ختم ہو جائے گی، یعنی سال جو گزرے گا مہینے کے حساب سے، اور مہینہ گزرے گا ہفتے کے حساب سے، ہفتہ گزرے گا دن کے حساب سے، اور دن گزرے گا کھجور کے گچھوں کو توڑنے کے حساب سے۔ جتنا وقت کھجور کو ٹہنی کو توڑنے میں لگتا ہے اتنا ہی وقت دن کو گزرنے میں لگے گا۔ آج وہ چیز ظاہر ہو چکی ہے جو میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ آج سال ایسا گزر رہا جیسا کہ مہینہ گزر رہا، مہینہ ایسا گزر رہا جیسا کہ ہفتہ گزر رہا، ایسا ہفتہ ایسا گزر رہا جیسا کہ دن گزر رہا ہے، اور دن کا تو معلوم ہی نہیں چلتا، ابھی صبح ہوئے ابھی شام۔ یہ قیامت کے آثار بالکل ظاہر ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہوں قیامت کی آخری نشانی ہوں، جب تک میں دنیا کے اندر زندہ تب تک قیامت نہیں، میرے جانے کے بعد کب قیامت نازل ہو جائے کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی جو پست حالی ہوگی، مسلمان جو ایک تنگ دست کے عالم میں گزار جائیں گے۔ اور دوسری جو روایت بیان فرمائی کہ دنیا کے اندر 3 سال ایسے گزریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کی اور آسمان کی برکتوں کو سمیٹ لیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ زمین کی جو فصلیں ہیں، زمین کی جو پیداوار ہے وہ 30% کم کر دی جائے گی، آسمان کی جو بارش برسنے والی ہے وہ بھی 30% کم کر دی جائے گی۔ پہلے سال یہ رونما ہوں گے، دوسرے سال اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کی جو بارش ہے اور زمین کی جو پیداوار ہے 60% کم کر دی جائے گی، یعنی زمین بنجر ہوتی چلی جائے گی، آسمان بھی خشک ہوتے چلے جائیں گے، آسمان سے بارش نہیں برسے گی۔ اور یہ چیز آج ظاہر ہو رہا ہے۔ بتائیے اس سال کتنی بارش ہوئی؟ نہیں ہوئی بارش، زمین خشک پڑی ہے، زمین پھٹ رہی ہے، اور زمین کے پیداوار بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا جو سال آئے گا بالکل آسمان اپنے بارش کو روک لیں گے اور زمین بالکل اپنے خزانے کو اگلنا بند کر دیں گے، اور یہ سارا خزانہ کہاں جمع ہو جائیں گے؟ دجال کے پاس اور دجال کے لشکر کے پاس۔ اور دجال کا جو سب سے بڑا ملک تیار ہو رہا ہے اسرائیل کے یہود اور امریکہ والے۔ اور فرمایا کہ دجال کب اور کہاں کس جگہ سے نمودار ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق سے نمودار ہوگا، دجال شمال سے نمودار ہوگا، دجال مغرب سے نمودار ہوگا۔ 3 جگہ کا نام لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، دجال مشرق سے نمودار ہوگا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منبر پر کھڑے ہو کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ میرے نبی منبر پر کھڑے ہو گئے اور اپنے عصا مبارک سے 3 مرتبہ منبر کو ایسے مارتے ہیں اور فرماتے اے لوگو خبردار ہو جاؤ، دجال مشرق سے نمودار ہوگا، دجال مغرب سے نمودار ہوگا، دجال شمال سے نمودار ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منبر پر مارتے ہیں، نہیں، دجال مشرق سے نمودار ہوگا۔ اور مشرق کے اندر جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو مشرق کے اندر وہ علاقہ پڑتا ہے جو مشرق ایران اور اردن کا علاقہ تھا پہلے، 1948 سے پہلے وہ اردن اور یمن کا علاقہ تھا، لیکن آج وہ علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ مشرق کا وہ علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل پوری تیاری کے ساتھ دجال کی دارالحکومت بنانے کے لیے تیار ہے، اور فلسطین جو ہے 3 مرتبہ آزاد ہوگا۔ 2 مرتبہ تو آزاد ہو چکا، 1 مرتبہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس کو آزاد کرائیں گے، مسلمانوں کا لشکر لے گے۔ 1 مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آزاد، دوسری مرتبہ ایک مرد مجاہد حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو آزاد کیا۔ اب تیسری مرتبہ جو آزاد ہوگا وہ امام مہدی علیہ السلام آ کر آزاد کرائیں گے۔ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ دجال کہاں ہے، کس جزیرے میں قید کیا گیا ہے، کہاں ہے وہ جزیرہ، کس ملک میں ہے اور کس سمت میں ہے، تو اس کے بارے میں 3 جزیرے کا نام آتا ہے، اور یہ تینوں جزیرہ امریکہ بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ شیطانی سمندر ہے، یہ شیطانی جہاں ہے۔ اور وہ 3 جزیرہ کہاں ہے؟ ایک ہے بحر الکاہل، بحر مثلث، بحر اردن۔ یہ 3 جزیرہ ایسا ہے جو بڑا بھیانک اور بڑا خوفناک جزیرہ ہے۔ بحر الکاہل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جزیرہ اتنا گہرا ہے جس کے اندر 70,000 میل کا فاصلہ گہرائی میں ہے۔ 70,000 میل کے فاصلے میں اتنا پانی ہے اس کے اندر، اور اس جزیرے کے اندر آج تک جتنے بھی سائنسداں گئے اس کی تلاش میں، اس کی کھوج میں کہ اس جزیرے میں ہے کیا، اس جزیرے میں ایسی کون سی طاقت ہے، آج تک کوئی سائنسداں، کوئی جہاز وہاں سے واپس نہیں آیا۔ ہر جہاز، ہر سائنسداں اس جزیرے میں جاتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ بحر مثلث جو ہے، یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں جو قطب نما ہوتے ہیں، جو آلات ہوتے ہیں، شمال، جنوب، پچھم، پورب، جو آلات جو بتاتے ہیں کہ اس جناب کیا ہے، تو وہ آلات بھی وہاں جا کر کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں مورخ لکھتے ہیں کہ شیطانی یہ جزیرہ ایسا جزیرہ ہے، ایسا بھیانک جزیرہ ہے، جس کے اندر جتنے جو جہاز ملک عراق کے، ملک امریکہ کے، ملک اسرائیل کے جتنے جو جاسوسی جہاز وہاں گئے، ان جاسوسی جہازوں کو وہ قبضہ کر کے اپنے گرفت میں لے کر ان کے اندر ایسی بجلی کی کرنٹ جاری کر دیا، آدمی دیکھتے لیکن اس کے پاس جانے کی کسی کے اندر طاقت نہیں۔ اور اس جزیرے کے اندر اتنا خوفناک ہے، وہ جزیرہ ایسا جزیرہ ہے، اس کے اندر ایک ایسا درخت ہے، ایک ایسا پیڑ ہے جس کو پیر اخن کہتے ہیں، کہ اگر اس پیڑ کو کاٹا جائے تو اس کے اندر خون نکلتے ہیں، اس پیڑ کو اگر ہم کاٹتے ہیں تو اس کے اندر خون نکلتے ہیں۔ اور اس جزیرے کے اندر ایک ارن تشتری کو بھی دیکھا گیا کہ جو وہ پوری دنیا کا جائزہ لے رہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، اسی کے بارے میں فرماتا ہے کہ جزیرہ بحر الکاہل ایک ایسا جزیرہ ہے، ایک ایسا شیطانی سمندر ہے، ایک ایسا شیطانی گہرا پانی ہے جس کے اندر انسان کو جانے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں، اللہ فرماتا ہے جب تک میں دجال کو نکالنے کا وقت قریب نہ کروں اس وقت تک کوئی انسان دجال کو کھوج نہیں سکتا۔ امریکہ والے، فلسطین، ملک اسرائیل والے، آج پوری دنیا کے یہودی اپنے مسیح دجال کو تلاش کر رہے ہیں،
اپنے سائنس کے ذریعے سے، اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے تلاش کرے، لیکن اس جگہ جا کر یہ 3 جزیرہ ایسا ہے، اور یہ تینوں جزیرہ کا جو اینڈ ہوتا ہے، یعنی اخیر ہوتا ہے، امریکہ کے پاس جا کر اینڈ ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے 50 زیر نگراں ملک ہیں، ان کے 50 خطے ہیں جس پر ان کی حکومت چلتی ہے، ان میں سے 48 ملک ان کے قبضے میں ہیں۔ آپ ان کے جھنڈے میں بھی دیکھیں گے تو 50 ستارے ہیں۔ وہ 50 ستارے کا مطلب یہ ہے کہ 50 ملک کے اندر ان کی حکومت قائم ہے۔ تو وہ 48 ملک کو اپنے اینڈ میں رکھا، یعنی امریکہ کے ارد گرد 2 ملک ایسا ہے جو اس جزیرے کے اندر ہے۔ یہ بحر الکاہن، بحر مثلث اور بحر کیا بتایا، بحر ثلث، یہ 3 جزیرہ ایسا ہے جو امریکہ نے خفیہ طور پر ایک ملک بسایا جس کے اندر اپنے جاسوس کو تیار کر رہا ہے، اور وہ جاسوس صرف اور صرف دجال کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ تاریخ کی بات ہے۔ اب آ جائیے دجال کی اصل حقیقت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، جلدی جلدی سن لیجئے، ٹائم بہت کم ہے، وہ بیان لمبا ہے، لیکن میں مختصراً میں بیان کر کے ساری چیزیں نکل جاؤں گا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں جو تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کر سکوں۔ میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھائے۔ نماز پڑھانے کے بعد تمام صحابہ کو فرمایا کہ او میرے صحابہ میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ جب سارے صحابہ جمع ہو گئے، فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ میں تمہیں کیوں جمع کیا، کس بات کے لیے جمع کیا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا، ہمیں نہیں معلوم آپ کیوں ہمیں جمع کیے، کیوں آپ ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے او میرے صحابہ، میں تمہیں جنت اور جہنم سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں تمہیں موت کے خوف سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میں تمہیں ایک سچی اور حقیقت بات بیان کرنے کے لیے جمع کیا کہ آج میرے پاس میرے ایک صحابی جن کا نام حضرت تمیم داری ہے، وہ پہلے عیسائی تھا لیکن وہ آج میرے پاس آیا، میرے ہاتھ پر بیعت کیا اور اسلام قبول کیا، وہ آج مجھے آ کر بتایا، ایسی باتیں بتائی جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا ہوں، اور وہ بات بالکل تصدیق کر رہی تمیم داری کی حدیث۔ فرمایا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملک کے 30 بڑے سرداروں کے ساتھ ایک سمندر کے سفر میں نکل گئے، ساحلی سمندر کے نکل میں، اور 1 مہینے تک، کیونکہ پہلے جو جہازوں کے درمیان سفر کرتے تھے وہ ہوا کے رخ کے طور پر وہ جہاز چلتی تھی، بادبانی جہاز کہتے تھے، اس کے اندر کپڑے گاڑ دیے جاتے، جدھر ہوا کا رخ ہوتا تھا وہ جہاز ادھر ہی بہتے چلے جاتے تھے۔ فرمایا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 1 مہینے تک ہم سمندر کی لہروں میں دھکے کھاتے رہے، اور دھکے کھاتے کھاتے ہم ایک ایسے جزیرے میں پہنچے، بالکل خوفناک جزیرہ تھا، اور اس جزیرے میں جب ہم پہنچے تو ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر ہم ایک جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو ہمیں ایک وہاں جانور ملا، ایک ایسا بھیانک جانور، ایک ایسا خوفناک جانور جس کے پورے بدن پر بال ہی بال تھا، بال اتنے تھے کہ ان کا پیر کدھر ہے، سر کدھر ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ہم نے اس سے سوال کیا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ فرمایا، تو کیا چیز ہے تیرا ناس ہو؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کوئی شیطان ہے، کوئی شیطان کی اولاد میں سے ہے۔ تو وہ جانور تھا شیطانی شکل کا، وہ فرمایا کہ میرا نام جساسہ ہے۔ کیا فرمایا؟ جساسہ ہے۔ جب جساسہ کے ہم لغت میں معنی ڈھونڈتے ہیں، جساسہ کے معنی آتا ہے جاسوسی کرنا، کسی بات کو کھوج کر کے اپنے آقا کو بتا دینا، کسی کی بات کو لے کر، کسی کی دل کی خبر کو لے کر اپنے آقا کو بتا دینا، جاسوسی کرنا۔ فرمایا میرا نام جساسہ ہے، تم میرے بارے میں مت پوچھو، یہ جو جزیرے کے اندر خانقاہ ہے، ایک غار ہے، اس کے قریب چلے جاؤ، اس میں تمہارے لیے ایک آدمی انتظار کر رہا ہے، تمہاری خبر سننے کے لیے مشتاق ہے، فوراً اس کے گھر میں چلے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب ہم اس غار کے اندر داخل ہوئے، اس خانقے کے اندر داخل ہوئے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بھاری بھرکم آدمی ہے جس کو زنجیروں سے قید کیا گیا ہے، ان کے ہاتھوں کو گردنوں سے ایسے باندھ دیا گیا، ان کے گھٹنوں کو اور پیروں کے ایڑیوں سے باندھ دیا گیا، اور وہ پورے جسم کے اندر زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے فرمایا تیرا ناسو تو کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ میرے بارے میں معلومات کرنے سے پہلے مجھے تمہیں کچھ سوالات پوچھنے ہیں، تم اس سوال کا جواب دے دو، اگر جواب دو گے تو یہاں سے جانے کی اجازت ملے گی، نہیں دو گے تو یہیں تم گل سڑ کے ختم ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ بحر تبریہ کا کیا حال ہے، اور بحر بہسان کے نخلستان کا کیا حال ہے، بحر زغر کا کیا حال ہے، اور جو نبی امی مکہ جزیرۃ العرب کے اندر رونما ہونے والے ہیں ان کا کیا حال ہے۔ یہ 4 سوالات کا جواب تم مجھے دے دو، تمہیں آزادی مل جائے گی، وہ اگر نہیں دیتے ہو تو یہیں تم قید کر لیے جاؤ گے۔ سب سے پہلا سوال دجال نے ان سے پوچھا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ بیسان کے نخلستان کا کیا حال ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بحر نخلستان کے بارے میں کیا چیز تم معلوم کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ بیسان کے اندر نخلستان کا جو باغ ہے، کیا اس باغ کے اندر پھل آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بہت پھل آ رہے ہیں۔ دجال نے کہا ان قریب اس کا پھل ختم ہونے والا، اس باغ کا پھل ان قریب ختم ہونے والا۔ اور آج جب ہم اس باغ کا جائزہ لیتے ہیں، وہ باغ جو نخلستان کا جو علاقہ ہے، بیت المقدس کا ایک علاقہ ہے جس کا نام بیسان ہے۔ آپ فلسطین کے اندر جائیں گے تو ایک گاؤں آتا ہے، فلسطین کے ایریے میں ہے، اس گاؤں کا نام بیسان ہے۔ اسی بیسان کے اندر نخلستان کا ایک باغ ہے جس کے اندر کھجور بہت زیادہ آتے تھے، اور کھجوروں کے باغ سے وہ علاقہ مشہور تھا۔ آج وہ علاقہ، پہلے وہ اردن اور یمن کا حصہ تھا، آج وہ علاقہ اسرائیل کا حصہ ہے۔ جب سے اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا، اس نخلستان کے اندر، اس بیسان گاؤں کے اندر جب سے اسرائیل نے قبضہ کیا، تب سے وہاں کے باغ نے پھل دینا بند کر دیا۔ آج جائیں گے تو وہاں صرف 2 باغ ملتے ہیں پرانے زمانے کے، اور دونوں باغ ہی خشک ہیں، کسی کے اندر پھل نہیں آتے۔ دجال کی ایک پیشین گوئی پوری ہو چکی۔ کیا فرمایا کہ ان قریب نخلستان کے باغ کے اندر جو کھجوروں کا پھل آتا ہے وہ پھل ختم ہو جائیں گے۔ ایک پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ فرمایا آپ یہ بتاؤ بحر تبریہ کا کیا حال ہے، بحر تبریہ کے اندر پانی ہے کہ نہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بحر تبریہ تو بہت گہرا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ پانی ہے، اور اس پانی سے پورے فلسطین کے آدمی سیراب ہو رہے ہیں، اور اسی پانی سے وہ لوگ پانی پی رہے ہیں، میٹھا پانی ہے۔ جب آج اس بحر تبریہ کا جائزہ لیا جائے تو بحر تبریہ بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور اس کا پانی دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج اسرائیلوں نے اس بحر تبریہ کے اندر پانی جمع کرنے کے لیے 60,000 موٹر لگائے ہیں، لیکن پھر بھی دن بدن ان کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کا پانی جو میٹھا تھا، پورے فلسطین کے اندر، پورے علاقے کے اندر جو لوگ سیراب ہوتے ہیں، آج اس کا پانی بھی کڑوا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ پائپ لائن سیٹ کر کے سمندر سے ان کے اندر پانی ڈالا جا رہا ہے، اور سمندر کا پانی کھارا ہے۔ یہ بھی دوسری نشانی بھی دجال کی پوری ہوتی جا رہی ہے۔ تیسری چیز انہوں نے سوال کیا کہ مجھے بحر زغر کے بارے میں بتاؤ کہ بحر زغر کے اندر کتنا پانی ہے، اور بحر زغر سے لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اس جزیرے کے اندر، اس عرب کے اندر ایک بحر زغر کا علاقہ ایسا علاقہ ہے، ایک بحر زغر جو بحر ہے، جو سمندر ہے، جو غار ہے، وہ اتنا گہرا پانی ہے کہ وہاں کے علاقے کے تمام لوگ وہیں سے موٹر سیٹ کر کے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اور بحر زغر یہ وہ علاقہ ہے جس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گاؤں کو بسایا تھا، اور بحر زغر جو یہ نام ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی چھوٹی صاحبزادی جس کا نام زغر تھا، اسی کے نام سے یہ بحر زغر
نام پڑ گیا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹی تھی، 2 صاحبزادی تھی۔ ایک کا نام ربا تھا جس کو بحر ربا کہتے ہیں، اور ایک کا نام زغر تھا جس کو بحر زغر کہتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال ہوا، تو وہاں ان کو دفنا کر کے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی یادداشت کے لیے ایک بحر بنایا، ایک دریا بنا دیا، ایک نہر جاری کر دیا کہ یہاں سے لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کریں گے اور میری بیٹی کا نام زندہ رہے گا قیامت تک۔ تو دجال نے تیسرا سوال کیا کیا کہ بحر زغر کے اندر پانی کتنا ہے، اس کا پانی ختم ہوا کہ نہیں؟ تو حضرت تمیم داری فرماتے کہ اس کے اندر بھی بہت پانی ہے، لیکن اب جو ان کا جائزہ لیتے ہیں بحر زغر کا پانی بھی بالکل خشک اور کڑوا ہو چکا ہے۔ تیسرا پیشین گوئی بھی دجال کی پوری۔ اور چوتھا سوال یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو نبی جزیرۃ العرب کے اندر پیدا ہونے والے تھے وہ پیدا ہو چکے یا نہیں ہوئے؟ ابھی پیدا ہوئے کہ نہیں؟ اور پیدا ہو گئے تو ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ ہاں، نبی امی جن کا، بلکہ دجال نے یہ بھی بتایا کہ ان کا نام محمد ہوگا، وہ محمد نامی شخص پیدا ہوا کہ نہیں؟ وہ نبی امی پیدا ہوا کہ نہیں؟ فرمایا کہ وہ تو پیدا ہو چکا ہے۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ اس وقت تک میں مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، لیکن میں نے سچی بات بتا دی کہ وہ تو جزیرۃ العرب کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس جزیرۃ العرب کے اندر وہاں کے لوگ ان کو وہاں سے نکال دیں گے، اور وہ ہجرت کر کے یثرب کے ملک میں چلا جائیں گے، اور جزیرۃ العرب کے لوگوں سے وہ جنگ کریں گے اور کفاروں پر ان کا غلبہ ہوگا۔ بتاؤ یہ ساری چیزیں رونما ہو چکی ہیں کیا نہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ وہ محمد نامی شخص پیدا بھی ہو چکا، اور ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت بھی کر چکے، اور ان کے خاندان والے خود ان کو اپنے ملک سے نکال دیا، اور وہ یثرب میں جا کر پناہ لے چکا۔ یثرب جو مدینۃ المنورہ ہے، ان کا اصل نام یثرب تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے مدینۃ المنورہ کا نام یثرب تھا، کہ وہ ہجرت کر کے یثرب چلے گئے، لیکن یثرب سے وہ اپنے فوج لا کر پھر مکۃ المکرمہ کو فتح کر لیا، اور کفار و مشرکین پر ان کا غلبہ ہو چکا، اور مشرکین و کفار میں سے آدھے لوگوں نے، آدھے عرب نے ان کی اطاعت قبول کر لی اور ان کا غلبہ حاصل ہو چکا۔ دجال نے فرمایا کہ عرب کے لوگوں کے لیے یہی بہتر تھا کہ ان کا اتباع کرے اور ان کے دین کو قبول کرے۔ سبحان اللہ! اب دجال کہہ رہا ہے کہ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا جب یہ تمیم داری نے فرمایا کہ وہ عرب کے لوگوں پر غلبہ بھی حاصل کر لیا، اور آدھے عرب کے لوگ ان کی اتباع قبول کر لی، اور روز بروز ان کا دائرہ بڑھتا جا رہا۔ کہا کہ لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان کی اتباع کرے۔ اب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا تو کیا چیز، تو اپنے بارے میں بھی کچھ بتا دے۔ فرمایا کہ میں دجال ہوں۔ اب جو تم نے مجھے باتیں بتائی، اب میرا نکلنے کا وقت بالکل قریب آ چکا، اب میں تمہارے درمیان آنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا دج اتنا فریب اور مکر سے بھرا ہوا ہوگا، اتنا جھوٹ سے بھرا ہوا ہوگا کہ ہر کچے پکے ایمان والے اس کے فریب میں آ کر اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ فرمایا کہ دجال کا ایک آنکھ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی نشانی بتائی کہ دجال کا ایک آنکھ کانا ہوگا، بالکل سپاچٹ، بالکل پیشانی کی طرح برابر ہوگا، اور ایک آنکھ سے وہ اندھا ہوگا جو انگور کی طرح باہر ابھرے ہوئے ہوں گے، یعنی آنکھ جو ہے انگور کی طرح باہر لٹکتے ہوں گے، اور ان کے بال جو ہے گھنگریلے ہوں گے، بہت زیادہ گھنگرالو، جیسے آج نیوزی لینڈ یا کے افریقہ کے لوگوں کو دیکھتے گھنگرالو بال، ایسے گھنگرالو بال ہوں گے، اور سینہ جو بڑا چوڑا ہوگا، کشادہ پیشانی والا ہوگا، بڑا بھرکم آدمی ہوگا، جو بھی آدمی دیکھے گا ان سے ڈر جائے گا،
اور ان کے ہاتھ میں ایک جنت ایک جہنم، دونوں کو لے کر چلیں گے۔ جو ان کی جنت والے ہاتھ میں آ گیا سمجھ میں وہ جہنم میں پہنچ گیا، جو ان کی جہنم میں آ گیا وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا کیونکہ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے زیادہ وقت میں۔ دو بات سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس دنیا کے اندر 40 دن رہیں گے، 40 دن پوری دنیا کا وہ سفر کریں گے، اور 40 دن جو ہوگا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ ان 40 دنوں میں سے جو پہلا دن ہوگا، دجال کا جو پہلا دن ہوگا وہ ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن جیسے ہم 24 گھنٹے دن گزارتے ہیں ایسے۔ یہ 40 دن پوری دنیا کا وہ سفر کریں گے اور پوری دنیا کے لوگوں کے اندر اپنی حاکمیت اور اپنی خدائی کو نافذ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گدھے کے اندر وہ سوار ہوں گے، یعنی ان کا جو سواری ہوگا، جس گدھے کے اندر بیٹھیں گے ان کے دو کانوں کے درمیان، یعنی دو کان جو ہے ان کے درمیان 70 ہاتھ کے 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اتنا بڑا گدھا ہوگا ان کا جس پر بیٹھ کر وہ سوار کریں گے، اور ان کی جو رفتار ہوگی، جس طرح بادل ہوا میں اڑتی ہے نا، بادلوں کی طرح وہ ہواؤں کی طرح وہ اپنے گدھے پر بیٹھ کر کے پوری دنیا کا سفر کریں گے۔ ایک قدم جو ان کا پڑے گا 80 میل کے فاصلے پر ان کا ایک قدم جا کر پڑے گا، اتنی تیز رفتار ان کا سواری ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے جو بچنا چاہے، ان کے فتنے سے بچنا چاہے، کیونکہ وہ ہر آدمی کو اپنے فریم میں لائے گا، ایک آدمی کو سامنے لا کر پوری آدمیوں کو جمع کر کے آدمی کو قتل کر دے گا، قتل کر کے لوگوں کو کہے گا کہ اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، مجھے خدا مان جاؤ گے؟ تو لوگ کہے گا بالکل بھائی، مردہ آدمی کو اگر زندہ کر دے تو کون نہیں ایمان لائے گا؟ تو آدمی کو قتل کرے گا، اور قتل کرنے کے بعد پھر ان کے جسم کو جوڑ دے گا، کہے گا اب بتاؤ میں تمہارا خدا ہوں کہ نہیں؟ وہ کہے گا اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ اور جو کچے ایمان والے ہوں گے وہ سارے کے سارے ان کو خدا مان جائیں گے، اور لوگوں کو کہیں گے میں تمہارے والدین کو بھی جمع کر سکتا ہوں، کیا تم مجھے خدا مان جاؤ کہ نہیں؟ میرے دوستو واقعہ بہت ساری ہیں، کتنا اگر سنائے ان کے لیے اگر ہم ایک دن بھی لگائیں تو دجال کے واقعہ پن بھر جائیں گے۔ لیکن ہمیں دجال کے فتنے سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے دجال کے مکر و فریب سے ہمیں بچائے رکھے۔ میرے دوستو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر و اذکار زیادہ کرو، تسبیحات زیادہ پڑھو، کیونکہ اس وقت قحط سالی ہو جائے گی، سارے خزانے دجال کے قبضے میں ہوں گے، بھوک کی وجہ سے آدمی دجال کو خدا مان جائیں گے۔ اس لیے جو آدمی ذکر و اذکار میں مشغول ہوں گے ان کا ذکر ہی ان کا خوراک بن جائے گا، اور سورہ کہف کی ضرور تلاوت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچا، آمین و آخر دعوانا۔